لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورۃ الحشر کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جو کچھ میرا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دے اسے رک جاؤ۔ بس جو کچھ میرا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اصول بیان فرما دیا جس میں سارا دین آ جاتا ہے، سارا دین۔ کیونکہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں کہا کرو، کسی کے بارے میں کہا نہ کرو۔ آگے ان کے درجے ہیں، وہ کرنے والے کام کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت، کچھ مستحب، کچھ مباح۔ اس طرح نہ کرنے والے کام بھی حرام ہوتے ہیں، مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، مکروہ تنزیہی ہوتے ہیں، سب اس میں آ گئے، پورا دین اس میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ہے جو عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال ملا کر بالوں کو بڑا کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جو یہ کام سر انجام دیتی ہیں، بالوں کے ساتھ بال ملا کر اپنی کاریگری دکھاتے ہیں، بالوں کو بڑا کر دیتی ہیں، ان دونوں پر خدا کی لعنت ہے۔ الواصلۃ والمستوصلۃ، دو لفظ آپ نے فرمائے۔ ایک مائی نے عرض کیا، بہت قرآن پڑھا ہے میں نے، اول سے لے کر آخر تک بار بار ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں یہ تو نہیں آیا کہ بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ تو کہیں نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں قرآن میں فرمایا، ہاں قرآن میں یہ آیت سورۃ الحشر کی آپ نے پڑھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جی ہاں، یہ ہے قرآن میں۔ تو فرمایا کہ اسی اللہ کے رسول نے یہ بات دی ہے، لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ۔ کئی اور بھی ہے، واشمہ یہ وہ
مرد بھی بعض دفعہ انہوں کو شوق ہوتا ہے. عورتیں جو ہیں وہ اپنی خوبصورتی کو زیادہ بنانے کے لیے خوبصورت رنگ ہو تو پھر اس میں تل بنواتی ہیں، سیاہی بناتی ہیں، اس کو واشمہ کہتی ہیں اور مستوشفہ کہتی ہیں. ایک تل بنانے والی، سیاہی بھرنے والی، لوگ اپنے ہاتھوں میں نام شام کو لکھے ہوتے ہیں وہ بھرواتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، قرآن میں ہے اقتل الزنبور فی الحرم فی الحل والحرم، یہ بھیڑ جو ہے اس کو مار دیا کرو، حل میں ہو یا حرم میں ہو، جہاں بھی ملے. یعنی یہ بھیڑ جو زہریلا کیڑا ہے، کاٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، منہ سوج جاتا ہے، جہاں بھی ہو درد بھی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نبی علیہ السلام نے ایک اور اصول بتایا، اقتل الموذی قبل الایذاء، جو ایذا دینے والی چیز ہے اس کو ایذا دینے سے پہلے ہی مار دو. یہ نہیں کہ وہ تمہیں کاٹے، شیر تمہارے اوپر حملہ کرے، تمہیں مارے پھر تم مارو، نہیں. بھیڑیا تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں بھی کیا اس نے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ موذی ہے. اس موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے ہی ختم کر. تو بھیڑ بھی موذی چیز ہے. تو پھر سوال ہوا قرآن میں تو یہ نہیں ہے. فرمایا قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن اس طرح قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتدا کرنا، میرے بعد اقتدا کرنا، پیچھے چلنا ابو بکر اور عمر کے، عمر کے اور ابو بکر کے پیچھے ان کی اقتدا کرنا، جو وہ کہیں وہی کرنا. جیسے وہ روکے رک جانا. وہ اتنے کامل شاگرد ہیں، وہ میری بات سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ اتنے کامل ہیں. استاد کوئی شاگرد کامل بعض دفعہ استاد سے بھی کامل بن جاتے ہیں. نبی سے تو کوئی کامل نہیں بن سکتا. نبی تو سب سے اونچا ہوتا ہے، ان کے پیروکار اونچے اونچے درجے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن نبی سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. نبی سے نیچے ہی رہے گا. اتنی عبادتیں کر لے، جو کچھ کر لے، نبی تو نبی ہوتا ہے، اونچا ہے. لیکن فرمایا یہ جہاں تک ایک انسانی طاقت ہے، بشری طاقت کے مطابق جتنی اتباع کی جا سکتی ہے وہ ابو بکر کرتے ہیں اور عمر کرتے ہیں. وہ اتنے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ میرے بعد ان کی اقتدا کرنا. جس طرح دوسری جگہ فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کی اتباع کرو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید اور دوسری میری سنت. قرآن مجید اور میری سنت، یہ دو چیزیں ان کو مضبوطی سے پکڑیں. وہ قانون ہے، اصول ہے، ان کے اندر بیان ہے، اور یہ ابو بکر عمر اس کی تصویر ہے. اور تم سب کے لیے میں آپ تصویر ہوں. اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کو دیکھ کر چلتے آؤ، سیدھے جنت میں جاؤ گے. اس نمونے
اس نمونے سے ہٹ کر تم اگر بڑی نیکیاں بھی کرنا چاہیے تو منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نبی کی اتباع میں آؤ، پھر کامیابی۔ تو جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اس سے، اور اللہ کا رسول اس کی جتنی اتباع کرو گے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس واسطے کہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر ایک ناخن برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا حکم ہو وہی کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ تو بہرحال ایک ابھی یہ تو حدیث سنا دی تمہید کے طور پر، یہ سفر کا مہینہ ہے، تو ایک بات چلی ہوئی ہے لوگوں میں، اس کی صرف بات کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں سفر کا مہینہ یہ بیماریوں کا مہینہ ہے، یہ آفتوں کا مہینہ ہے، یہ ظلمت کا مہینہ ہے، اس میں خوشی نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بات بے برکت ہو جائے گا۔ یہ جاہلیت کی بات ہے، یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اس واسطے سفر کے ساتھ لفظ مظفر لگاتے ہیں، السفر المظفر۔ یہ تو سفر جو ہے یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے، ظفر غلبے کو کہتے ہیں، کامیابی کو کہتے ہیں، مظفر اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں، مصائب نہیں آتے۔ یہ تمہارے ذہن میں جاہلیت کے لوگوں نے بات بٹھا دی، اور ہمارا کلچر ہی اور ہماری پتہ نہیں کیا کہوں، لوگ زیادہ کسی رسمی بات کی کوئی بات کرے اور بلا دلیل کرے تو سر آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، اور ادھر قرآن و حدیث کے حوالے سے کی جائے لیکن لوگوں کی رسم و رواج کے خلاف ہو تو کہتے ہیں مولوی کو کیا ہو گیا، نیا مولوی آ گیا، کیسی باتیں کرتا ہے، یہ غلط، اس کو تو یوں انکار کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو بات بلا دلیل ہو، جس کا نہ کوئی سر نہ پاؤں کچھ بھی نہ ہو، اس کو آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں۔ یہ شیطان اس کو مزین کرتا ہے، اس واسطے لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا حامد، سیاستہ کی کتابوں میں موجود لا عدوى، اور ابھی میں یہ بات کروں گا تو ابھی آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لا عدوى فرمایا یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ بیماری براہ راست اللہ تعالیٰ جس کو لگاتے لگتی ہے۔ یہ لا عدوى تجاوز کرنے والی متعدی، یہی بات آپ نے کی۔ ایک دیہاتی صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ تو فرماتے ہیں یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی بیماری، تو ہم نے تو تجربہ کیا ہے بار دفعہ اونٹ ہوتے ہیں بڑے ہرن کی طرح بھاگنے دوڑنے والے صحت مند، ان کے ساتھ ایک خارشی اونٹ مل جاتا ہے تو اونٹوں کو خارش شروع ہو جاتی ہے، بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بیماری سے بیماری نہیں لگتی، اور یہ ہمارے تجربے میں ہے بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ قربان جاؤ آپ کے سمجھانے پر، کیسا ایک لفظ میں سارا مشکل کام، مشکل بات کو حل کر کے رکھ دیا۔ فرمایا وہ جس پہلے کو خارش کی بیماری ہوئی تھی اس کو کیسے لگی ہے، کیسا آسان سمجھایا۔
جو خارشی اونٹ آیا ہے، خارش کی بیماری اس کو لگ گئی ہے، یہ کسی اور اونٹ سے تو نہیں لایا، اس کو براہ راست اللہ نے بیماری لگائی ہے، تو ان کو بھی براہ راست اللہ بیماری لگاتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں۔ اگر وہ نہ بھی آتا، جس کو خارش ہونی تھی اس کو ہو ہی جانی تھی۔ کیسا سمجھا؟ اور ہم آپ کہتے ہیں کہ یہ نزلہ ہے، زکام ہے، یہ متعدی بیماری ہے، فلان ہے، پرہیز کرو، یہ کرو، ٹھیک ہے، ظاہری اسباب کے طور پر میں اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ احتیاط کرے بے شک، لیکن اس پر عقیدہ رکھ لینا کہ اس کی وجہ سے مجھے لگی ہے، یہ عقیدہ خراب ہے۔ احتیاط سے کوئی نہیں روکتا، کریں اللہ۔ دیکھیں گھر میں ایک کو نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، اور باقی گھر میں 5-10 افراد ہیں، ان سب کو لگ جاتا ہے۔ پہلے تو اسی کو لگائیں، اس کو بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا ایک آدھ کو لگ جاتا ہے، دو ایک دو سارے کو، سب کو نہیں لگتا کہ سارے ایک بیماری میں وہ سارے نزلے والے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں تجربہ کیا ہو، سب کو نہیں لگتی، اگر ضروری ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس جو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں لگتی؟ وہ کہے گی نہیں آپ انہوں نے یہ چڑھا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، احتیاط نہیں، احتیاطیں رہ جاتی ہیں جب اللہ بھیجتا ہے نا بیماری، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہارا میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک تو یہ سفر کو ایک مصیبت والا مہینہ نہ سمجھو، اس میں شادیاں کیا کرو، خوشیاں کیا کرو، اس میں منع نہیں، بڑے بڑے کام سفر میں ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام شادیاں بھی ہوئی ہیں، اس وقت چونکہ وقت نہیں، کچھ میں حوالے بھی دیتا، فلاں شادی سفر میں، فلاں شادی، فلاں کامیابی، فلاں کامیابی، ایک مستقل موضوع ہے، وہ سفر میں ہوا ہے۔ سفر تو بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو بعض لوگوں نے بس ظلمتوں والا مہینہ قرار دے دیا اور ہم نے آنکھیں بند کر کے لے لیا، یہ عقیدہ ہم ختم کریں۔ اور دوسرا ایک عقیدہ ہمارا چلتا ہے، وہ آخری چہار شنبہ والا، وہ فارسی کا لفظ بولتے ہیں وہاں، آخری بدھ سفر کا۔ تو آج کیا ہے، چاند کی کتنی 16، تو شاید آخری وہ جمعہ پہلے آ جائے گا، چونکہ ٹائم ہو گیا اور جب دن چھوٹے ہو گئے، تو میں اس کے بارے میں پھر اگلے جو میں عرض کروں گا کہ چہار شنبہ کی جو بات ہے، خوشیاں کپڑے پہن کے نہا دھو کے نبی علیہ السلام کو صحت ہوئی تھی، یہ بات بالکل تاریخ کے اور سیرت اور سب کی حدیث کے خلاف ہے۔ یہ اس دن بلکہ بیماری آپ کی شروع ہوئی تھی، صحت نہیں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بات ہوگی۔